ایک مجرب عمل بتا دوں، رب کی بارگاہ میں آپ اگر گارنٹی کے ساتھ کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، اور آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہیں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگر پہاڑ کے برابر بھی کسی کے ذمہ قرض ہو نا، وہ یہ دعا مانگے، یہ عمل کرے، اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ زبان پہ کچھ ہے، دل کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، اور زبان سے بس رٹی رٹائی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خشوع و خضوع کے ساتھ دل کو رب کی طرف متوجہ کر کے دعا مانگو۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اجیب دعوت الداعی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع خطاب دعا کی شرعی حیثیت، اللہ کے محبوب نے جو خاص دعائیں کی ہیں اور دعا کے جو آداب ہیں، انشاءاللہ وہ آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا، بالخصوص احادیث کی روشنی میں کہ محبوب خدا نے کن دعاؤں کے مانگنے کا حکم دیا، کن دعاؤں سے بچنے کا حکم دیا، کس انداز میں دعا مانگنے کا حکم دیا۔ سورہ مومن اور سورہ بقرہ کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا قال اجیب دعوت الداعی، کہ میں دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ کے محبوب کا فرمان جو صحیح جامع ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی آپ عبادت کریں اور آخر میں دعا نہ کریں، سمجھے آپ مغز سے محروم ہیں۔ کوشش کریں کہ جتنے لمحات میں آپ کو عبادت کی اللہ رب العزت توفیق عطا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی رب کی بارگاہ میں ضرور کریں، اپنے رب سے جتنا ہو سکے۔ جو قرآن کی آیت ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہیں جواب دوں گا، اور فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی، میں دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے کہ کس وقت مانگو کس وقت نہ مانگو۔ جب ایک مطلق بات ہے، بندہ مومن کو دعا مانگتے ہوئے کنجوسی کا یا بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، جتنی ہو سکے رب کی بارگاہ سے مانگنی ہے، اس نے عطا کرنا ہے، بجائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے، لوگوں سے دست سوال دراز کرنے کے۔ رب کی بارگاہ سے مانگیں، اللہ رب العزت بندوں کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اور اگر لوگوں سے مانگتے پھریں گے کہ لوگ میری ضرورت کو پورا کریں، تو اس بندے کی ضرورتیں کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ جو لوگوں کو اپنے لیے داتا سمجھتا ہے کہ یہ لوگ میری مشکل کو حل کریں گے، اس کی مشکل پھر کبھی حل نہیں ہوگی۔ رب سے مانگیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اتنا دیتا ہے کہ
انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ شریف کی اور مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العزت کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں ہے، یعنی اللہ دعا کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو پھر ایسے ہی وہ جھولیاں بھی بھرتا ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں دعا سے معزز کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اتنی دعا کی اہمیت ہے پھر ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی خاص حدیث مبارکہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو کوئی چیز بھی نہیں رد کر سکتی، قضاء کو کوئی شے بھی نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے ذریعے۔ ایک شے ہے جو تقدیر کو بھی بدل کے رکھ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ پھر اس رب سے دعا کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ اور پھر ارشاد فرمایا، ولا یزید فی العمر الا البر، اور کوئی شے عمر میں انسان کی زندگی میں اضافے کا سبب نہیں بنتی سوائے نیکی کے، یعنی کوئی شے قضا کو رد نہیں کر سکتی، قضا کو اور تقدیر کو موڑ نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی شے عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے، یعنی نیکی کرو گے تو اللہ تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے گا، اور رب کی بارگاہ میں اگر سچی نیت کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرو گے تو اللہ رب العزت تقدیر کو بھی ہٹا دے گا اور اس کو بھی اچھا کر دے گا، جو قضا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی بدل کے رکھ دے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ ابو داؤد شریف اور جامع ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا رب حیا والا اور بڑا مہربان ہے، ان ربکم حی کریم، بڑا حیا والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، یستحیی من عبدہ، اس رب کو بندے سے حیا آتی ہے کہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگے اس سے اور اللہ رب العزت اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ کو اس چیز سے حیا آتی ہے، یعنی اللہ کسی بھی بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، جو بھی کوئی بندہ رب سے دعا کرتا ہے اللہ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ لیکن دعا کے لیے کچھ خاص شرطیں بھی ہیں کہ دعا مانگو تو بے یقینی کے ساتھ دعا نہ مانگو، رب کی بارگاہ میں دست سوال اٹھاؤ تو پورے یقین کے ساتھ دست سوال اٹھاؤ کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کر رہا ہوں، تیری بارگاہ کے سوا کوئی بارگاہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں کچھ خیرات مل سکے۔ جب تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کیا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کریں، اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس طرح دعا مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، بے یقینوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جان لو اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل اور لاپرواہ دل کے ساتھ مانگی جائے، یعنی غفلت کے ساتھ مانگی جائے، زبان پہ کچھ ہے دل کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، اور زبان سے بس رٹی رٹائی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خشوع و خضوع کے ساتھ دل کو رب کی طرف متوجہ کر کے دعا مانگو، اس ارادے اور نیت کے ساتھ مانگو کہ رب کی بارگاہ میں جو بھی مانگوں گا اللہ رب العزت میری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ ایک مجرب عمل بتا دوں، رب کی بارگاہ میں آپ اگر گارنٹی کے ساتھ کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ ایسا عمل کریں کہ رب کی بارگاہ میں ہر صورت میں آپ کی دعا قبول بھی ہو اور آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہیں۔ مجھے بتائیں جب فرشتے آمین کہیں تو کیا اللہ اس دعا کو رد کرے گا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو اس مجلس میں موجود نہیں ہے، غیب ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل بہ آمین، کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں، یعنی وہ موجود نہیں ہے مجلس میں، اس کے لیے دعا کرتا ہے اور خیر کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے سر کے اوپر ایک فرشتے کو نمودار کرتا ہے، اور وہ فرشتہ اس دعا مانگنے والے کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے، اور ساتھ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کی ہے اللہ اسے بھی عطا کرے، اور اس کی مثل اللہ تجھے بھی عطا فرمائے۔ اب اس دعا کا جو نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، پریکٹیکل کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تبیان القرآن تفسیر جنہوں نے لکھی ہے علامہ غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کراچی کے تھے، شادی نہیں کی لیکن دین کی خدمت میں ساری زندگی وقف کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف گیا، ساتھی نے کہا میں قرآن کی تفسیر کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے لیے دعا کرنا وہاں، اللہ مجھے قرآن کی تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں بھی کبھی تفسیر لکھوں گا، میں نے دل سے اس عالم دین کے لیے دعا مانگی، باری تعالیٰ اسے تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرما، خیر کا کام کرنے کا ارادہ اس نے کیا ہے تو اسے لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ فرماتے ہیں اللہ نے اسے توفیق دی ہے یا نہیں دی، اللہ نے اس سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، اور 12 جلدوں میں تبیان القرآن لکھی ہے، اس دور کی مارکۃ الآراء تفسیر ہے۔ ایسی تفسیر شاید اس دور کے اندر ایسی مدقق اور محقق کوئی تفسیر نظر نہیں آتی جیسے غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ یہ بہترین دعا کا طریقہ ہے کہ آپ اگر مقبول دعا چاہتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل سے دعا مانگیں، اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے اپنے بھائیوں کے لیے رزق کی فراخی کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق کی فراخی عطا فرمائے۔ اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں تو جو دوسرے آپ کے بھائی صاحب اولاد نہیں ہیں ان کے لیے دل سے دعا مانگے، اللہ انہیں بعد میں عطا کرے گا، پہلے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب وہ جو جامع دعا ہیں جو اللہ کے محبوب نے جو دعائیں مانگی ہیں، خاص دعائیں، وہ کون کون سی ہیں یا اللہ کے نیک بندوں نے جو دعا مانگی ہیں آپ احباب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانا اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے محبوب اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اکثر یہ دعائیہ کلمات اللہ کے محبوب کی زبان پہ ہوتے تھے۔ جب حضور کی دعا پہ ایسے کلمات ہیں تو ہمیں بھی وہ کلمات ادا کرنے چاہیے، ان کلمات میں رب سے مانگنا چاہیے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے محبوب اکثر ارشاد فرماتے تھے اللہم آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، باری تعالیٰ تو دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور نار کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے محبوب اکثر مانگا کرتے تھے۔ آپ بھی اس دعا کو وتیرہ بنائیں اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب نے اس دعا کو مانگا ہے، اس ارادے اور نیت کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ اس دعا کو قبول بھی فرمائے گا۔ حضرت ابو دردہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من دعاء داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو دعا ہے اللہ کے محبوب نے ہمیں وہ بھی عطا فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، فرماتے ہیں اللہم انی اسألک حبک، باری تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ ہم مانگتے ہیں دعا تو کیا باری تعالیٰ مجھے دنیا کا عہدہ، دنیا کی دولت، دنیا کی جاہ و حشمت، یہ کوئی مانگنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، اللہ کے محبوب کی معرفت مانگے۔ فرمایا اللہم انی اسألک حبک، باری تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور باری تعالیٰ تجھ سے اس بندے کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، جس کی محبت تجھ سے ہے میں اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کیوں ہے؟ کہ ان کی محبت رب کی ذات کے ساتھ ہے۔ وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما
جس عمل سے مجھے تیری محبت نصیب ہو جائے۔ یعنی تینوں چیزوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کی نسبت والی شے محبت کو مانگا، اور پھر ارشاد فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البارد۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، باری تعالیٰ تو اپنی محبت مجھے میری جان، میرے مال، میرے اہل و عیال اور مجھے ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر عطا فرما۔ یعنی تیری محبت مجھے میری جان سے زیادہ ہو، میرے مال سے زیادہ ہو، میرے بیوی بچوں، میرے اہل و عیال سے زیادہ ہو، اور جو ٹھنڈا پانی سخت گرمی میں اس کی شدت پیاس کی، اس سے بڑھ کر باری تعالیٰ تیری محبت مجھے نصیب ہو۔ اللہ کے محبوب کی وہ خاص دعا جو حضور اکثر مانگتے تھے، یہ ابن ماجہ شریف کی اور ابو داؤد شریف کی ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ دعا موجود ہے کہ اللہ کے محبوب یہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الاربع، کہ اللہ کے محبوب 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ وہ 4 چیزیں کون سی؟ فرمایا من علم لا ينفع، باری تعالیٰ اس علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس علم کا کوئی نفع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، دنیا داری کے لیے، مجھے اس علم کی ضرورت نہیں۔ باری تعالیٰ ایسا علم عطا فرما جو نافع ہو، جو نفع بخش ہو۔ پھر ارشاد فرمایا ومن قلب لا یخشع، اور ایسے قلب سے، ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو ڈرنے والا نہ ہو، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما۔ اور پھر ارشاد فرمایا ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہیں ہوتا، جس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اس نفس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن دعاء لا يسمع، اور میں ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس دعا میں شرف قبولیت نہیں ہے، جو دعا سنی نہیں جاتی، جو قبول نہیں ہوتی، اس دعا سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مخصوص اوقات کے اندر، خاص مقامات پر جو خاص دعائیں محبوب خدا نے ارشاد فرمائی ہیں۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال کان النبی اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحیا۔ جب محبوب خدا آرام کرتے، سونے کے لیے بستر پہ جاتے، تو حضور کا انداز کیا ہوتا کہ اللہ کے محبوب اپنا دہنا ہاتھ دہنی رخسار کے نیچے رکھتے اور قبلہ رخ ہو کر حضور آرام فرماتے، اور ساتھ دعا کیا مانگتے اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں، تیرے نام سے ہی ہمیں زندگی ملتی ہے، تیرے نام سے ہی موت ملتی ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب حضور نیند سے بیدار ہوتے تو قال الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی نیند کیا ہے؟ یہ بھی ایک موت کی کیفیت ہے کہ انسان کو خود کی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خاص حدیث مبارکہ، اور یہ مسلم اور بخاری شریف کے اندر ہے، اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ، جب تم مرغ کو، یعنی صبح کے وقت مرغ جو ہے اپنی آواز نکالتا ہے، آذان دیتا ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، جب وہ اپنی آواز نکالتا ہے تو محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں فاسألوا اللہ من فضلہ، تب تم اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو۔ جو مرغ ہے وہ آواز نکالتا ہے، تم اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو۔ فإنہا رأت ملکا، اس لیے کہ وہ مرغ جب آذان دیتا ہے، جب آواز نکالتا ہے، اس وقت وہ اللہ کے نوری فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت تم اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ رَآ شَيْطَانًا، اور جب کبھی تم گدھے کو دیکھو کہ وہ ہنہنا رہا ہے، آواز نکال رہا ہے، تو اس وقت تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اس وقت جو گدھا ہے اس کو شیطان نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہنہنا رہا ہوتا ہے، تو تم اللہ کی پناہ مانگو۔ تو گدھا جب ہنہنائے تو اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اس لیے کہ گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھتا ہے، اور کہیں مرغ کی آواز آ جائے تو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ جب چاند دیکھے، نئے مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے، ان طلحہ بن عبید اللہ ان النبی کان اذا رأى الہلال، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چاند دیکھو قال اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم چاند دیکھو
تو رب سے یہ دعا مانگو، اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن اور سلامتی والا اور اسلام والا بنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ والاسلامی ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا اور ہمارا رب صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ چاند کو دیکھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے۔ جب آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، مریض کی عیادت کرتے ہیں، وہ مرض میں مبتلا ہے، آپ نے اسے دیکھا کہ وہ شدت بیماری میں مبتلا ہے، اس وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل رأى مبتلا فقال الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا الا لم یصبہ ذلک البلاء کائنا ما کان، رواہ الترمذی۔ کہ جب بھی کسی بیمار کو دیکھ کر آپ یہ دعا مانگیں گے، اس بیماری میں اللہ آپ کو کبھی بھی مبتلا نہیں کرے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مرض سے بچایا۔ اللہ ہی مرض دینے والا ہے، اللہ ہی مرض سے بچانے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مرض سے بچایا اور جس نے تجھے اس مرض میں مبتلا کیا اور اپنی اکثر مخلوقات پر مجھے خوب فضیلت سے نوازا، یعنی مجھے صحت ہے، تیرے پاس صحت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اس فضل پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو شکر ادا کریں گے، یہ دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت کبھی بھی اس بیماری میں آپ کو مبتلا نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب کی یہ بڑی خاص دعا کہ شریعت دیکھیں کہ شریعت نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ جب خاوند اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، شریعت نے وہ آداب بھی ہمیں سکھائے ہیں۔ اس وقت جو آپ ابھی بیوی کے پاس گئے نہیں ہیں، ابھی آپ کپڑوں میں ہیں، تو اس وقت باوضو ہو کر اگر آپ یہ دعا مانگیں اور اس دعا کے صدقے اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اس ملاپ کے صدقے جو آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اس بیٹے کو کبھی شیطان مس نہیں کر سکے گا، کبھی شیطان تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنہ ان یقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ الشیطان ابدا۔ یہ دعا اگر آپ مانگیں تو اگر اس رات کے صدقے اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے، شیطان آپ کے اس بیٹے کو کبھی زندگی بھر تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ یہ دعا مانگیں کہ باری تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر تیرے محبوب کی سنت ادا کرتے ہوئے حقوق زوجیت ادا کرنے جا رہا ہوں، اور جو اولاد تو مجھے عطا فرمائے وہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اس دعا کے صدقے جو اولاد ہوگی شیطانوں سے مس نہیں کر سکے گا۔ ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو ہم دنیا کے سامنے واویلا کرتے ہیں، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ درد ہے، لوگوں کے سامنے رونا روتے ہیں، جبکہ لوگ اس دکھ کا مداوا نہیں کر سکتے۔ کرنا کیا چاہیے؟ فرماتے ہیں قال رجل ہموم لازمتنی ودیون، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے غموں نے اور قرض نے آن گھیرا ہے، غم اتنے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، قرض اتنا ہے کہ میں ادا ہی نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، قال افلا اعلمک کلاما اذا قلته اذهب الله همك وقضى عنك دینک، میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں، یہ آج کے دور کا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مفکر، محدث کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا کلام ہے۔ فرمایا تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں، اگر وہ کلمات تم ادا کرو گے، ان کلمات کے ذریعے رب سے دعا کرو گے، اللہ رب العزت تیرے غموں کو بھی تجھ سے دور کر دے گا اور تیرا قرض بھی ادا ہو جائے گا، قرض کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ قال قلت بلا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، وہ کلمات عطا فرمائیں، میں ان پہ عمل کروں گا۔ جو ہی اللہ کے محبوب نے یہ کلمات مجھے سکھائے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ وہ دعا ہے اگر غم ہے اور قرض ہے، یہ دعائیہ کلمات مانگے، اللہ قرض بھی دور کر دے گا اور غم بھی دور کر دے گا۔ یہ مجرب عمل ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، عن علی ان جاءہ مقاتب، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگر پہاڑ کے برابر بھی کسی کے ذمہ قرض ہونا، وہ یہ دعا مانگے، یہ عمل کرے، اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ایک مکاتب آیا مولا کائنات کی بارگاہ میں، مکاتب اسے کہتے ہیں
جس طرح ہمارا سری ہوتا ہے نا جی، 4-5 لاکھ اس نے دینا ہوتا ہے، وہ دے دے تو وہ آزاد ہے۔ تو مکاتب غلام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قرض مالک کے ساتھ طے کیا ہوتا تھا کہ اتنا کما کر تجھے دوں گا تو پھر میں آزاد ہوں۔ تو مکاتب آیا فقال انی عجزت عن کتابتی فاعنی، میں کیسے اپنی کتابت جو میں نے اپنے مالک کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں وہ کیسے ادا کروں، میں عاجز ہوں۔ قال الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان علیک مثل جبل کبیر دینا اداہ اللہ عنک، فرمایا تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو کلمات ہمیں محبوب خدا نے سکھائے ہیں، اگر ان کلمات پر تم عمل کرو گے، اگر پہاڑ کے برابر بھی تیرا قرض ہوا اللہ رب العزت ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رواہ ترمذی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں، اگر پہاڑ کے برابر بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے، اس دعا کو رب کی بارگاہ میں مانگے، اللہ آپ کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کریں، اللہ رب العزت تمہاری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ رب سے مانگ کر دیکھیں، یقین کریں اللہ اتنا دیتا ہے کہ کسی دنیا دار سے، کسی انسان سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔